رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب بندہ 40 برس کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کی بھلائی اس کے شر پر غالب نہ آئے تو شیطان اس کی پیشانی چوم کر کہتا ہے، میں اس چہرے پر قربان جاؤں جو کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ پھر اگر اللہ اس بندے پر احسان فرمائے اور وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور اللہ اسے گمراہی سے بچا لے اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال دے تو شیطان ملعون کہتا ہے، ہائے افسوس، اس نے میری آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ساری عمر گمراہی میں گزاری۔ پھر اللہ نے اس کی توبہ کی وجہ سے اسے جہالت کے اندھیروں سے نکال دیا۔ کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص بہت بڑا عالم تھا۔ لوگ حصول علم اور اصلاح کے شوق میں اس کے پاس آتے جاتے۔ ایک مرتبہ اس نے حج بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ارادہ کیا تو اپنے طلباء کو بھی ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا اور ان سے عہد کیا کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے چلیں گے۔ دوران سفر جب یہ لوگ ایک گرجا گھر کے قریب پہنچے تو گرمی اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئے۔ طلباء نے عرض کیا، اے ہمارے استاد گرامی، ہم دن ٹھنڈا ہونے تک اس گرجا گھر کے سائے میں آرام کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوبارہ سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ استاد نے کہا، جیسے تمہاری مرضی۔ چنانچہ یہ لوگ اس گرجا گھر کی طرف چل دیے اور اس کی دیوار کے سائے میں پڑاؤ ڈال دیا۔ گرمی سے بحال لوگوں کو سایہ نصیب ہوا تو وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے، مگر استاد نہ سویا۔ وہ انہیں سوتا چھوڑ کر وضو کے لیے پانی کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ کسی طرح پانی مل جائے۔ ابھی وہ گرجا گھر کے سائے میں پانی تلاش کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کمسن لڑکی پر پڑی جو چمکتے ہوئے سورج کی طرح خوبصورت تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی شیطان اس استاد پر غالب آ گیا اور وہ لڑکی اس کے دل و دماغ پر چھا گئی اور وہ وضو اور پانی کو بھول کر اس کی فکر میں لگ گیا۔ اس نے آہستگی سے گرجا کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک راہب باہر نکلا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں فلاں عالم ہوں۔ راہب نے پوچھا، اے مسلمانوں کے فقیہ، کیا چاہتے ہو؟ جواب دیا، اے راہب، مجھے گرجا کی چھت سے ابھی ایک لڑکی دکھائی دی تھی، وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ راہب نے کہا، وہ میری بیٹی ہے، مگر تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ استاذ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی میرے ساتھ شادی کر دو۔ راہب بولا کہ ہمارے دین میں ایسا کرنا جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو میں اس سے پوچھے بغیر اسے تمہاری زوجیت میں دے دیتا، حالانکہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ اس کی شادی اسی کی پسند سے کرواؤں گا۔ میں اسے تمہارے بارے میں بتاتا ہوں، اگر وہ تمہیں اپنے لیے پسند کر لے تو میں اسے تمہاری زوجیت میں دے دوں گا۔ استاد نے کہا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، مہربانی فرما کر اس کے پاس جائیے اور پوچھئے۔ وہ راہب اپنی بیٹی کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ ادھر یہ استاد ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ لڑکی بولی، ابا جان، آپ میرا نکاح اس سے کس طرح کر سکتے ہیں؟ حالانکہ میں عیسائی ہوں اور وہ مسلمان ہے۔ یہ تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ نصرانیت میں داخل ہو جائے۔ راہب نے پوچھا، اگر وہ نصرانی ہو جائے تو کیا تم اس سے شادی کر لو گی؟ لڑکی بولی، ہاں ضرور کروں گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ استاد کی بےتابی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ادھر اس کے طلباء بے خبر سو رہے تھے۔ آخرکار استاد لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر بولا، میں دین اسلام چھوڑ کر نصرانی ہو گیا ہوں۔ لڑکی بولی، چونکہ یہ عزت و وقار کی شادی ہے لہذا حقوق زوجیت اور مہر کی ادائیگی ضروری ہے۔ تم حق مہر کہاں سے ادا کرو گے؟ کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم فقیر ہو، پھر بھی اگر تم ان خنزیروں کو پورا 1 سال چراؤ تو یہی میرا حق مہر ہوگا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میری بھی ایک شرط ہے کہ تم اس دوران اپنا چہرہ مجھ سے نہیں چھپاؤ گی تاکہ میں صبح و شام اسے دیکھتا رہوں۔
لڑکی بولی مجھے منظور ہے، تو اس نے خطبہ دینے والا عصا اٹھایا اور خنزیروں کی طرف چل دیا تاکہ عصا کے ذریعے انہیں چراگاہ تک لے جائے۔ جب طلباء نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے استاد کو تلاش کرنے لگے۔ کافی تلاش کرنے کے بعد جب ان کو استاد نہ ملا تو انہوں نے راہب سے اس کے بارے میں پوچھا، تو جواباً اس نے ساری کہانی سنا دی۔ یہ افسوسناک خبر سن کر طلباء میں کوہرام مچ گیا۔ کچھ غش کھا کر گر گئے اور کچھ آہ بکا کرنے لگے۔ پھر انہوں نے راہب سے کہا، اب وہ کہاں ہے؟ راہب نے بتایا کہ وہ خنزیر چرا رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کی طرف چل دیے تو اسے اسی عصا سے سہارا لیے دیکھا جس کے سہارے وہ خطبہ دیا کرتا تھا۔ وہ خنزیروں کو ادھر ادھر جانے سے روک رہا تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ اے ہمارے سردار، یہ تم پر کیسی آزمائش آ گئی؟ پھر ہم اسے قرآن پاک، اسلام اور حضور پاک کے فضائل یاد دلانے لگے اور اسے قرآن و حدیث کے فرامین سنائے تو اس نے کہا، مجھ سے دور ہو جاؤ، تم جو کچھ یاد دلا رہے ہو وہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر مجھ پر اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش نازل ہو گئی ہے۔ ہم نے اسے اپنے ساتھ لے جانے پر بہت زور دیا مگر ناکام رہے۔ آخرکار ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور مکہ کی طرف چل دیے اور حج ادا کرنے کے بعد واپس بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم اسی مقام پر پہنچے تو ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ آؤ دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا گزری، شاید وہ نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہو اور اپنی حالت سے لوٹ آیا ہو۔ ہم اس کے پاس پہنچے تو اسے اسی حالت پر پایا، وہ خنزیروں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ہم نے اسے سلام کیا اور نصیحت یاد دلائی اور قرآن پاک پڑھ کر سنایا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم ایک بار پھر حسرت زدہ دل لیے واپس ہو لیے۔ جب ہم گرجا گھر سے تھوڑی دور پہنچے ہم نے گرجے کے پیچھے ایک سائے کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ وہ شخص چیخ چیخ کر ہمیں ٹھہرنے کا کہہ رہا تھا۔ ہم رک گئے، قریب آنے پر معلوم ہوا کہ ہمارے وہی استاد ہماری جانب آ رہے ہیں۔ جب وہ ہم سے آ کر ملے تو بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں اور اپنی پچھلی حالت سے رجوع کر چکا ہوں۔ یہ آزمائش میری ایک ایسی خطا کے سبب تھی جو میرے اور میرے رب کے درمیان تھی۔ اس نے میری اس خطا کے سبب مجھ پر عذاب نازل فرمایا تھا۔ یہ آزمائش جو تم نے دیکھی وہ اسی سبب سے تھی۔ ہم اس پر بہت خوش ہوئے اور بغداد لوٹ آئے۔ ہمارے استاد پہلے سے زیادہ عبادات اور مجاہدات میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن ہم ان کے گھر پر ان سے علم دین حاصل کر رہے تھے کہ ہم نے ایک عورت کو دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے دیکھا۔ ہم باہر نکلے اور پوچھا، اے خاتون کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میں شیخ سے ملنا چاہتی ہوں، ان سے کہو کہ فلاں راہب کی بیٹی آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے آئی ہے۔ شیخ نے اسے اندر سے آنے کی اجازت دے دی۔ وہ گھر میں داخل ہو کر بولی، اے میرے سردار، میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے آئی ہوں۔ شیخ نے پوچھا، تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس نے شیخ کو بتایا کہ جب آپ وہاں سے چلے آئے تو مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور میں سو گئی۔ میں نے خواب میں کسی کو دیکھا جو فرما رہے تھے کہ دین محمدی کے علاوہ کوئی دین سچا نہیں۔ اس شخص نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، پھر فرمایا کہ اللہ نے تیرے ذریعے اپنے ایک بندے کو آزمایا ہے، چنانچہ اب میں آپ کے پاس آ گئی ہوں اور آپ کے سامنے گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ شیخ اس عورت کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کی وجہ سے بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے اس سے اللہ کے رسول کے دین کے مطابق نکاح کر لیا۔ جب ہم نے ان سے اس خطا کے بارے میں پوچھا جو ان کے اور اللہ کے درمیان راز تھی تو انہوں نے بتایا، میں کسی جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک نصرانی آ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اس نے پوچھا کیوں؟ تو میں نے کہا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ نصرانی میری طرف متوجہ ہو کر بولا کہ تمہیں کیا پتا
کہ تم مجھ سے بہتر ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے جو تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ پھر مجھے بغداد میں خبر ملی کہ وہ نصرانی مسلمان ہو چکا ہے اور کامل مسلمان ہو کر عبادت گزار بن چکا ہے، جبکہ مجھے میری خطا کے سبب وہ سزا دی گئی جو تم دیکھ چکے ہو۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، انسان کو کبھی بھی اپنے مال، اپنے جسم اور اپنی عبادت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کب اللہ کو آپ کی کوئی بات ناپسند آ جائے، کب اللہ پاک آپ سے ناراض ہو جائے اور آپ کی ساری عبادتیں آپ کے منہ پر مار دے۔ اس لیے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور سر جھکانا چاہیے۔ ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں اس کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔